السلام علیکم معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیو اے ٹی وی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی کے والد کا نام عفان تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے بچپن میں اونٹ چرائے، جو عربوں میں بہت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے اپنے رشتہ دار ظلم ڈھانے لگے۔ وہ انہیں کسی طرح بھی چین نہیں لینے دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 فضیلتیں حاصل تھیں۔ ایک فضیلت تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے ان سے کیا۔ دوسری فضیلت یہ کہ انہوں نے دین کے خاطر 2 بار ہجرت کی، پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی جانب۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید لکھوا کر اس کی نقلیں مسلمانوں کی ساری آبادیوں میں بھجوا دیں۔ انہی کے نقلوں آج ساری دنیا میں موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے جامع القرآن بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی اسلام سے پہلے بھی جاہلیت کے طور طریقوں کو ناپسند کرتے تھے۔ شرم و حیا کے پتلے تھے۔ ہر قسم کی غیر اخلاقی باتوں سے سخت نفرت تھی۔ عرب میں اس وقت جو جوا اور شراب عام تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی برائی کے قریب تک نہیں گئے۔ آپ رضی بڑے دولت مند اور نہایت سخی تھے۔ آپ کا شمار مکے کے چوٹی کے دولت مند لوگوں میں ہوتا تھا، مگر آپ نے کبھی اپنی دولت پر فخر نہیں کیا، بلکہ بڑی سخاوت اور فیاضی سے امیر و غریب سب کو فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے اپنی دولت مسلمانوں کے لیے خاص طور پر وقف کر دی تھی۔ مدینے کے شمال میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ پیسے والے تو میٹھا پانی خرید لیتے تھے، مگر غریب مسلمان اس سے محروم رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم میں یہ کنواں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا۔ انہی دنوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ گیہوں سے لدے ہوئے 1000 اونٹ لے کر آیا۔ مدینے کے تاجروں نے بڑے نفع پر گیہوں خریدنا چاہا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گیہوں لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے موقع پر بھی مسلمانوں کی ہر طرح کی مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو پورے لشکر کے لیے ضرورت کی ہر چیز مہیا کی تھی۔ اپنے خلافت کے زمانے میں ہر سال حج کو جاتے تو منا کے مقام پر جب تک تمام حاجیوں کو کھانا نہ کھلا لیتے، لوٹ کر اپنے خیمے میں نہ جاتے۔ یہ سارا خرچ اپنی جیب سے کرتے۔ اس قدر دولت مند ہونے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بڑی سادگی تھی۔ اگر مہمان آ جاتے تو کوشش کر کے عمدہ سے عمدہ کھانا انہیں کھلاتے اور خود شہد اور زیتون پر گزارا کر لیتے۔ سادہ لباس پہنتے، چٹائی پر سوتے، مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے